الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ۔ عزت مآب جناب گورنر پنجاب خالد مقبول صاحب، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، حضرت مولانا انوار الحق صاحب نائب محتمم دارالعلوم اکوڑا خٹک، معزز فضلائے جامعہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، جامعہ اشرفیہ کا یہ 60واں یوم تاسیس ایک بڑی تاریخی اہمیت کا اور عظمت کا حامل ہے۔ آج اس اجتماع کو شروع ہوئے تیسرا دن ہے۔ ملک کے نامور اور جید علماء کرام کے خطابات آپ حضرات نے سنے۔ جامعہ اشرفی کی تاریخ کو بالخصوص اور دینی مدارس کی تاریخ کو بالعموم کھنگالا گیا، اس پہ روشنی ڈالی گئی، علماء کی تاریخی خدمات کو واضح کیا گیا، اور پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ علماء کی دینی حلقوں کی جو کمٹمنٹ ہے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ مجھے صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو 5 منٹ میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں نے اس حوالے سے جو اپنی یادداشتیں لکھی ہیں اس کا عنوان ہے مدرسہ، استاد اور طالب علم۔ اس پر اختصار کے ساتھ میں اپنی یادداشتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی بھی ادارے کو اور کسی بھی دانشگاہ کو جانچنے کے یہ 3 معیارات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ادارہ کیسا ہے، اس کی عمارت کیسی ہے، اس کے بنانے والے کیسے ہیں۔ اور یہ جامعہ اشرفیہ کی خوش قسمتی ہے کہ اس حوالے سے جب ہم جامعہ اشرفیہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ ادارہ بہت اونچے درجے پہ فائز نظر آتا ہے۔ اس کی بنیاد حضرت مفتی محمد حسن قدس سرہ العزیز جیسی نامور اور نابغہ روزگار شخصیت نے رکھی۔ حضرت مفتی صاحب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ممتاز خلفاء میں سے تھے۔ آپ ایک مشن لے کر وطن عزیز پاکستان میں آئے تھے، اسی لیے آپ نے تقسیم ملک کے فوراً بعد اس جامعہ کا سنگ بنیاد رکھا اور ایک عظیم فقید المثال اور بے مثال دانشگاہ کی
بنیاد رکھی، اس کی تاسیس فرمائی۔ پھر جامعہ اشرفیہ کی جو عمارات ہیں یہ اپنی اندر بڑی دل آویزی، بڑی دلکشی رکھتی ہیں۔ عام مدارس کی عمارتوں سے ہٹ کر اسے بنایا گیا ہے، اور پھر لبے جو یعنی نہر کے کنارے پر اس کی عمارت بنی ہوئی ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں، اس کی دلکشی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم عمارت کے ادارے کے بانی بلکہ بانیوں کے اعتبار سے جامعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جامعہ ایک منفرد اور ایک ممتاز حیثیت کا اور اہمیت کا حامل ادارہ نظر آتا ہے۔ پھر جب اساتذہ اکرام کی طرف ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو اس ادارے میں جن اساتذہ نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، یہ اپنے وقت کے چندے آفتاب اور چندے مہتاب تھے، آسمان علم و فضل پر چمکنے والے درخشاں ستارے تھے۔ آج ان کی روشنی سے، ان کے علم سے، ان کے فکر سے پورا پاکستان مستفید ہو رہا ہے۔ ان اساتذہ میں حضرت مفتی محمد حسن رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ، مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح کی بڑی بڑی ممتاز، بڑی بڑی قداور شخصیات شامل ہیں، جنہوں نے حضرت مولانا مالک کاندلوی رحمہ اللہ جیسے ممتاز محدث اساتذہ اس کے فیکلٹی میں، اس کے اساتذہ میں شامل رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی جب ہم جامعہ کا تجزیہ کرتے ہیں تو جامعہ ہمیں دوسرے مدارس کے مقابلے میں، دوسری درسگاہوں کے مقابلے میں بہت ممتاز، بہت اہمیت کی حامل درسگاہ نظر آتی ہے۔ پھر تیسرا پہلو ہے طالب علموں کے اعتبار سے۔ آج کل اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس میں جو پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ اپنی لیاقت کے اعتبار سے، وہ اپنی اہلیت کے اعتبار سے سب سے پسماندہ ہوتے ہیں۔ دینی مدارس پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر پڑھنے والے پسماندہ ہیں اور ان کو مزید تعلیم کے ذریعے پسماندگی کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور جامعہ اشرفیہ کے طلباء کی فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے ٹیلنٹ والے، بڑی بڑی استعداد والے اور بڑے بڑے ذہن اور فکر والے لوگ یہاں دینی تعلیم کے حصول کے لیے آتے رہے ہیں، اور اس ادارے نے ان کے ٹیلنٹ کو، ان کی استعداد کو، ان کے ذہن و فکر کو مزید اس میں پختگی پیدا کی۔ اور اس وقت بہت سی جامعات میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جامعہ اشرفیہ کے فارغ التحصیل علماء، یہاں کے فارغ التحصیل فضلاء جو ہیں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ دینی مدارس جو ہے وہ بانج نہیں ہیں۔ دینی مدارس کی گود سے آج بھی بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ماہرین علم و فن پیدا ہو رہے ہیں۔ صرف اس بات کی کمی ہے کہ انہیں اپنا مقام دیا جائے اور ان کی بات کو غور اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ جہاں تک نصاب تعلیم کا تعلق ہے تو جامعہ اشرفیہ میں اور اسی طرح سے دینی مدارس میں ایک بہت اچھا، بہت ممتاز قسم کا نصاب تعلیم رائج ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کی اور ترمیم کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور جامعہ اشرفیہ اس حوالے سے بھی اپنی اہمیت اور اپنی قدامت اور اپنی سبقت دوسرے مدارس پہ رکھتا ہے کہ یہاں تخصص کا جو ہے کام وہ بھی شروع ہے، اور اسی طرح سے کمپیوٹر لیب یہاں پہ قائم کر رہی ہے۔ تو ان سارے حوالوں سے جب ہم جامعہ کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی ہی ممتاز اور بڑی ہی اہمیت کی حامل درسگاہ نظر آتی ہے۔ میں
مجھے چونکہ جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک جامعہ اشرفیہ کو مزید ترقی اور مزید کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔